آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلے سال یعنی کہ 2025 کے جو اہم واقعات ہیں اس کی روشنی میں 2026 میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ دیکھیے میری نظر میں تو سب سے بڑا چیلنج گھر پہ ہے، اور کہاوت ہے کہ آل فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم، یعنی کہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور گھر پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے تو فارن پالیسی کے حوالے سے چیلنجز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، لیکن سب سے بڑے چیلنجز گھر پہ ہیں، اور وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہیں۔ وہ ہیں، ظاہر ہے اس وقت سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل کام نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو ملیٹنٹ وائلنس کا اضافہ ہوا ہے اس کو قابو پانا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ ساتھ ساتھ اکانومی ہاں اسٹیبلائز ضرور ہوئی ہے اور اس میں گورنمنٹ کو کریڈٹ ملنا چاہیے، لیکن اسٹیبلائزیشن سے اکنامک گروتھ تک پہنچنا جو ہے وہ ابھی جو آپ کہہ سکتے ہیں پاتھ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، وہ راستہ ابھی نہیں اپنایا گیا پاکستان کی طرف سے۔ جہاں تک خطے کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہاں بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی جاری ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے۔ ہاں، دو لوگوں نے ہاتھ ضرور ملائے بنگلہ دیش میں جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن جیسے آپ نے بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے یا کوئی آئس میلٹ کر رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ دے آر ان کرائسس، ان کو بگڑنے سے اور روکنا چاہیے، بیکاز دیکھیں پاکستان کی پچھلے پتہ نہیں 70 سال سے کیا ترجیحات رہی ہے ٹو اوائڈ اے ٹو فرنٹ سچویشن، لیکن اس وقت ہمیں 3 فرنٹ کا سامنا ہے، بھارت، افغانستان اور اندرون فرنٹ جو ہے ہمارا، یعنی کہ ملیٹنٹ وائلنس، اکنامک سٹیگنیشن اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پولرائزیشن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک چیز میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے آرگیو کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فارن پالیسی پہ آپ ضرور گینز کریں، اچیومنٹس کریں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر آپ کا جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا تو پھر اس فارن پالیسی کا میری نظر میں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ وہ گینز جو ہیں وہ بالکل ہی شارٹ رن رہیں گے اور اس کا ہماری عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شاید ہماری ایلیٹ کو ہو فائدہ لیکن عوام کو نہیں ہوگا۔ اچھا مشاہد حسین صاحب، ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر فورن پالیسی میں کامیابیوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ بیسیکلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جی بنیاد جو ہے کہتے ہیں نا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، وہ پہلی پرائرٹی ہوتی ہے۔ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک خلیج جو پیدا ہوئی ہے سیاسی حوالے سے، جو سب سے مضبوط قوت اور سب سے مقبول قوت میں ایک اتنا بڑا جو فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ قریب نہیں ہوا۔ اور معیشت کا بھی بات بالکل ٹھیک ہے، آئی سی یو سے نکل آئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کے فوائد ہمیں نہیں ملے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے۔ اور ایک اور سب سے بڑا ایشو ہے، گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکٹنگ دا لائفس آف سٹیزنس۔ ٹیررزم 10 سالوں سے سب سے زیادہ بڑا ہے، تو ہمارا جو فارن پالیسی کی کامیابی وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں اٹ واز پاکستان's فائنسٹ آور، بہترین لمحہ تھا 1998 کے بعد جب ہم نیوکلیر پاور بنے تھے، اور ایک اسٹرینتھ مل گئی، اور وہی ایک بنیاد ہے آپ کی ڈیفنس کی، اور اس دفعہ بھی ہمیں ایک اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے، اس سے بیرونی دباؤ کم ہو گیا ہے اور ہمیں ایک اٹانومی ہے فارن پالیسی میں۔ لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں جسے میں کہتا ہوں دست شفا کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ، وہ پاکستان کی پیراماؤنٹ رسپانسبلٹی ہے اندر ملک کے اندر۔ اچھا، آپ نے ٹیررزم کا ذکر کیا، جی، تو اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2025 جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے بہت بدترین سال تھا۔ فیکٹس بتاتے ہیں کہ 2115 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں مختلف آپریشنز میں، اور اس میں سیکیورٹی فورسز کا بھی کافی نقصان ہوا ہے، عام شہری بھی مارے گئے۔ لیکن یہ 2011 کے بعد جو ہے بہت بدترین سال تھا دہشت گردوں کے لیے بھی اور عام شہریوں کے لیے بھی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 2024 میں دہشت گردی میں 1950 لوگ مارے گئے، جبکہ اس سال دہشت گردی بڑھی لیکن دہشت گردوں کی اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کی اموات میں ضرور اضافہ ہوا ہے، ٹھیک، بڑا اچھا ہے، لیکن دہشت گردی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہاں،
یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ویتنام میں ہوتا تھا، جسے کہتے ہیں کل لسٹ، کہ آج کتنے بندے ویٹ کانگ مارے ہیں، وہ تو مار رہے ہیں آپ، لیکن وہ دہشت گردی بھی پھیلی جا رہی ہے نا، اس کا رکاوٹ ہر روز کوئی آپ کے فوج سے یا پولیس سے یا ایف سی سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مجھے فوٹو آتی ہے جنازے کی، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں۔ 2026 کا سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے۔ یس، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، باہر سے سپانسرڈ ضرور ہے، را کا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، لیکن میرا اپنا ویو ہے کہ پاکستان کی ہمارے اپنی ایک مؤثر قسم کی کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، جو ہونی چاہیے، جس میں صوبوں اور وفاقی حکومت، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک بڑا ایک آرگنائز سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے۔ ایک فائر بریگیڈ کا رول ہے، ادھر دہشت گردی کو روکو۔ آپ دیکھیں نا سی پیک میں کیا مسئلہ ہوا کہ اگر پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں کتنے حملے ہوئے، 19 چائنیز مارے گئے، 14 پاکستانی مارے گئے، 8-10 حملے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ حملہ ہوتا ہے، مذمت کرتے ہیں، کنڈولنس کرتے ہیں، کانڈمنیشن کرتے ہیں، کمپنسیشن دیتے ہیں، جو میں کہتا ہوں 3 C's کرتے ہیں، کنڈولنس، کانڈمنیشن، کمپنسیشن، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پتہ نہیں کتنے کہ لوگ کیفر کردار تک پہنچا تو دیے، لیکن دہشت گردی میں کمی تو نہیں آئی نا۔ اور 10 سالوں کے بعد اسلام آباد میں بھی دہشت گردی ہوئی نومبر میں، فرسٹ ٹائم خودکش حملہ ہوا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو جو ہے بڑا امپورٹنٹ۔ سو پالیٹکس، اکانومی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ باقی خارجہ پالیسی اور ڈیفنس سیکیورٹی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ وہ بڑا اچھا رہا اور بہت اچھی ہمارے اسٹریٹجک سپیس ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کو سیگمنٹ نہیں کر سکتے کہ ہول آف نیشن اپروچ ہونی پڑے گی۔